بازار میں دیکھیں تو سبزی فروٹ کے نرخ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاں تو ایک ہندکوں میں کہتے ہیں ایک ترقی دیے چاہ پانا ان ترقی دی وہ بچے جڑا ہے نا سیکی ہو رہے ہیں فوڈ آئٹم تیار ہو رہے ہیں اور انتہائی یہی ہے کہ وہ صرف اوپر جو ہے نا آج کل ہمارا مکہ مدینہ اللہ معاف کرے بس. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ڈی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حنیف اوان. آج ایک مرتبہ پھر پروگرام تلخ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہمیں جو درپیش ہے، ہمارے خاص کر غریب عوام کو جو درپیش ہے وہ مہنگائی کا ہے. حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت جسے پیغمبری پیشہ کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی بعض ہمارے تاجر بھائیوں نے، ہمارے نمائندوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس کو پیغمبری پیشہ کو بالکل بدنام کر کے رکھ دیا ہے. ذخیرہ اندوزی ہو گئی، مصنوعی مہنگائی ہو گئی، تو یہ اس وبا کا کنٹرول بہت مشکل ہو چکا ہے. آئے روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ محکمہ خوراک کی طرف سے، حلال فوڈ اتھارٹی کی طرف سے یا دیگر انتظامی افسران کی طرف سے بھی چھاپہ زنیاں کی جاتی ہیں، ایکسپائری اشیاء ضائع کی جاتی ہیں، ملاوٹ شدہ اشیاء ضائع کی جاتی ہیں، لیکن اس وبا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. تو آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آسم معمول جناب سراج ثقلان جدون صاحب، آپ کو ویلکم. اچھا، آج ایک یہ مہنگائی کا جو پچھلے کچھ عرصہ سے جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، ایک تو مہنگائی ہو گئی حکومتی سطح پر، کچھ IMF کی شرائط ہوں گئی، کچھ باقی ہوگی، لیکن آج جو کیونکہ ہم جو کریں گے وہ لوکل سطح پہ کریں گے کہ آپ اگر بازار میں دیکھیں تو سبزی فروٹ کے نرخ ہر دکاندار کے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. باقی سیدھا جو دیگر اشیاء خوردنوش ہیں تو وہ ان کے نرخ بھی اکثر مختلف آپ کو ملیں گے، یکساں نرخ نہیں ملتے ہیں. جو سرکاری سطح پر جو ان کا جو نرخ نامہ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے. دیکھیں انیف، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے سب کے ریٹ جو ہیں وہ مختلف ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کو غلط کہیں؟ حکومت کو غلط کہیں؟ کیا حکومت آتی ہے وہ آ کے جو صبح سویرے سبزی منڈی میں جو ٹرک لے کے آتا ہے، جس نے وہاں پہ اس ٹرک میں جو سبزی ہے، فروٹ ہے، اس نے وہ بیچنا ہے، اس نے خالی کر کے اس نے واپس جانا ہے. جو آگے وہاں پہ کمیشن ایجنٹ بیٹھا ہے، سب سے پہلے کمیشن اس نے اپنا لینا ہے اور اسے جی بھر کے لینا ہے، اس نے عوام کا نہیں سوچنا. اچھا، یہ مہنگائی بھی میرے خیال میں حکومت کے ساتھ ساتھ جو یہ سبزی منڈی میں جو بڑے بڑے آڑتی ہے، کمیشن ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں. بالکل، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جس وقت یہ اپنی مرضی کا کمیشن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر صبح جو مزدوری کرنے کے لیے جو گاڑی والا جو سبزی کو وہاں سے منڈی سے اٹھا کے جو دکان تک پہنچاتا ہے، اس کا اپنا ریٹ ہے، اس کا اپنے نرخ ہے. پھر اس چیز کو اب ہماری کئی گاڑیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں CNG پہ، لیکن ریٹ انہوں نے جس طرح پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے وہ CNG کے اس میں کرایہ اپنے وہ بڑھا دیتے ہیں. نرخنامہ جو میرے خیال میں یہ مقرر کرتے ہیں، جو RTA والے کرتے ہیں، تو RTA والے یہ نرخنامہ جو مقرر کرتے ہیں یہ پیٹرول کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن جو اکثریتی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ CNG پہ چلتی ہے. ساری تقریباً CNG پہ ہے، اور اس کا پیٹرول اور CNG کے ریٹ میں فرق بھی ہے، بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی وہ بڑھتا ہے، پیٹرول بڑھتا ہے، یہ اپنی قیمتیں اپنے کرایہ بڑھا دیتے ہیں. پھر جس وقت وہ چیز پہنچتی ہے آگے دکان پہ، پھر دکان والے کے اس کے اپنی مرضی کے ریٹ ہوتے ہیں. اب ان کے پاس جا کے جس وقت آپ بات کرتے ہو تو ان کے پاس سرکاری جو نرخنامہ لگا ہوا ہے وہ لگا ہوا ہے اول اور دوم کا. اول اور دوم کا. اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اول اور دوم سبزی میں، یا تو ایک ہندکوں میں کہتے ہیں ایک ترقی دیے چاہ پانا ان ترقی دی وہ بچے جڑا ہے نا سیکی سونی سے تے یہ اشیاء خوردنوش میں میرے خیال میں اول اور دوم نہیں ہونا چاہیے. نہیں، اس میں ہے کیا اول کوالٹیز ہوتی ہیں اول سے ان کا. اب دیکھیں اول سے مراد ہے اچھی کوالٹی کی، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت آپ سبزی لے کے آتے ہیں تو وہ اچھی کوالٹی تو وہ آپ کو بیچ میں اگر آپ کلو اس سے آپ ٹماٹر لیتے ہیں 4-5 دانے، وہ آپ کو اس میں خراب لازمی ڈال کے دے گا. وہ لازمی ڈال کے دے گا کہ یہ ساتھ آتے ہیں، یہ ساتھ آتے ہیں جی، یہ پیٹی میں ہے. اب اگر وہ پیٹی میں ہے، آپ نے جس وقت وہ لیا ہے تو پھر اس کا یا تو یہ
یہ ہو کہ ان دونوں کا پھر درمیانہ ایک ریٹ ہونا چاہیے کہ یار جب آپ نے یہ گلی سڑی چیز بھی پیٹی میں سے نکال کے آپ نے گاہک کو دینی ہے تو پھر اس کے لیے پھر اول اور دوم کی کون سی شرط ہے؟ پہلے تو عوام بیچاری کو یہی نہیں پتا کہ اس میں اول کیا ہے اور دوم کیا ہے. اب میری ایک دو سبزی والوں سے بات ہوئی, اب جس وقت میری اس سے بات ہوئی ایک سبزی والے کا یہ کہنا تھا جی یہ جو دوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوم پیچھے سبزی منڈی کا ریٹ ہے کہ اس ریٹ پہ ہمیں ملا ہے, اس ریٹ پہ ہم نے بیچنا ہے. پھر جس وقت دوسرے سے میری بات ہوئی تو اس نے بڑے مزے کی بات کی, اس نے کہا جی اصل میں یہ جو اول والی سبزی ہے نا یہ تازی ہے اور یہ دوم والی ہے یہ کچھ دن پہلے کی جو سٹور میں سے آئی ہے یہ وہ ہے. اور وہ مطلب کہ گلی سڑی ہو گئی, گلی اب ان کو خود کو جو بیچنے والا ہے جس کے پاس نرخنامہ لگا ہے اس کو خود کو نہیں پتا کہ یہ اول اور دوم کیا ہے. عوام بیچاری کیا سمجھے گی؟ یا تو یہ اس کا ایک ہی نرخ ہو, پوری اس میں ایک ہی ہو کہ بھئی آپ نے کرایہ ڈال کے پورے ایریے کا ایک کرایہ مختص ہو, یہاں سے گاڑی جائے گی منڈی سے جو گاڑی صبح سامان اٹھاتی ہے یہاں تک جو جائے گی اس کا یہ کرایہ ہے, پھر یہاں سے آگے جائے گی اس کا یہ کرایہ ہے, پھر اس میں جا کے جو آپ کی سبزی ہے منڈی میں آپ کے یہ کمیشن کے بجائے آپ کا ریٹ ہونا چاہیے. جی اس وقت میرے خیال میں یہ نرخ مقرر کرتے ہیں, انتظامی نمائندہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, شاید فوڈ کے حکام بھی موجود ہوتے ہیں اور دیگر انتظامیہ. دیکھیں حنیف میرا نہیں خیال ہے کہ صبح جس وقت وہاں پہ یہ ریٹ مقرر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہاں پہ کوئی نمائندہ موجود ہو. میں اس چیز کو مان نہیں سکتا ہوں. وہ جس وقت ریٹ مقرر کرتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے سو رہے ہوتے ہیں, مختلف آفیسرز کے ہوتے ہیں, سائن موجود ہوتے ہیں. سائن تو آج کل دیکھیں سائن کہاں سے, آپ یہی پاکستان میں ہم بھی ساری زندگی تقریباً گزار چکے ہیں, اب پتہ نہیں کتنی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں ہوتا, آپ گھر پہ بیٹھے سائن نہیں کروا سکتے؟ جس طرح قصابوں نے اس ٹائم پہ اپنے پاس رکھی ہوتی ہیں اب صبح اذان سے پہلے کون سا جو ہے وہ ڈاکٹر جائے گا, جا کے ادھر قصاب خانے میں جا کے جانور کو چیک کرے گا, پھر اس کے گوشت کو چیک کرے گا اور پھر وہ مور لگا کے دے گا. وہ اتنے نہیں تھکتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار خود لگا لینا, بس ہمارے ایسا ہمیں پہنچا دو. اچھا آپ نے دیکھو کہ جو پچھلے کافی ٹائم سے فوڈ کی طرف سے, محکمہ فوڈ کی طرف سے, حالانکہ مہنگائی میں چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو جیسے بھی ہو, تو اس کا بلیم ہمیشہ محکمہ خوراک کو کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھو کہ محکمہ خوراک کی طرف سے مانسیرا ہو گیا, ایبٹ آباد ہو گیا, ہاری پور ہو گیا, یہاں پہ محکمہ خوراک کی طرف سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں, آئے روز جرمانے بھی ہو رہے ہیں, ایکسپائری اشیاء بھی برآمد ہو رہی ہیں. کچھ چند دن پہلے مانسیرا میں ایک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی گئی محکمہ فوڈ کی طرف سے, وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے 3000 کے جی میرے خیال میں وہ چینی برآمد ہوئی ہے. وہ چینی حنیف کدھر گئی ہے پھر؟ اگر برآمد ہوئی ہے وہ اتنی چینی آئی ہے, وہ چینی گئی کدھر ہے؟ پھر اگر وہ چینی برآمد آپ نے کر لی ہے تو وہ پھر عوام تک کیوں نہیں پہنچی؟ ان کے خلاف تو میرے خیال میں مقدمات وغیرہ بھی انہوں نے درج کیے تھے. دیکھیں مقدمات درج کرنا اچھی بات ہے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے حنیف کہ آپ نے مقدمہ ان پہ درج کر لیا تو کیا جس وقت وہ کوئی مخصوص ایک جرمانہ دے کے واپس آئیں گے وہ پھر یہ کام نہیں کریں گے؟ ان کے خلاف میرے خیال میں کچھ ٹھوس کارروائی ہونی چاہیے, کچھ ذخیرہ اندوز ہو گئے یا دیگر جو مطلب ایسا ایک پالیسی ہونی چاہیے. اگر ایک تاجر ہے اس پہ 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ کوئی تسلسل کے ساتھ ایک ہی خلاف ورزی پر اس کے خلاف کوئی جرمانہ وغیرہ ہوتا ہے, اس کے پاس لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی لائسنس ہوگا, کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا, وہ منسوخ کر کے اس کی شاپ کو مکمل بند کر دینا چاہیے. یہ تو یا تو جرمانہ اتنا ایک ہونا چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرے پاس اتنی مالیت کا سامان ہے, میں اگر یہ کام غلط کر رہا ہوں اور کل کو اگر میں پکڑا گیا تو میرے اوپر جو جرمانہ ہوگا وہ اس میرے سامان کی مالیت سے بھی 2 گنا ہے. تو ہر کوئی پھر اس چیز کو سوچے گا, 1-2 پہ جس وقت ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ذخیرہ اندوزی جس وقت ہوتی ہے نا تو یہ بات ماننے کی نہیں ہے کہ سرکاری محکموں کو پتہ نہیں ہوتا. اب ہر جگہ پہ آپ کے مخبر
ہر ایک کے موجود ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں. اب آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، محکمہ خوراک میں لازمی آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق والا ہوگا، کوئی دوست ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی آپ کا کوئی دوست ہے، اس کا بھائی وغیرہ ہوگا، تو یہ بات نکل جاتی ہے، بات چھپتی نہیں ہے. اور آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کون سی بات چھپی ہوتی ہے؟ آج کل تو جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اسی وقت اٹھا کے سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ لگا دیتا ہے. کس طرح ہم یہ مان لیں یار کہ وہ اتنی ذخیرہ اندوزی ہوئی اور ہمارے محکموں کو پتہ نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے آپ نے مطلب مکانات میں، ہزارہ پہ تو خیر سب سے زیادہ جو فیکٹریز اگر دیکھی جائیں فوڈ آئٹمز تیار کرنے کے بارے سے، وہ صرف ہری پور ڈسٹرکٹ ہری پور میں موجود ہیں. بالکل. اور وہاں بھی بہت زیادہ کمپلینٹس ایسی آ رہی ہیں کہ وائر بورڈ کسی اور فیکٹری کا لگا ہوا ہے، کسی اور آئٹم کا لگا ہوا ہے، اندر جو اشیاء تیار ہو رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں، فوڈ آئٹم تیار ہو رہے ہیں اور انتہائی غیر معیاری ہیں. تو وہاں پہ میرے خیال میں ایسی فیکٹریوں کے خلاف تو کوئی سخت ایکشن ہونا چاہیے، ان کو سیل کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ عوام میں بیماریاں بانٹیں. یہ سیل ہونا چاہیے، اور سیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری مالک، آگے اس کا جو مینیجر ہے، یا وہ جو اس فیکٹری کو وہاں پہ چلا رہا ہے، اس کا سارا انتظام جو دیکھ رہا ہے، ان کے باقاعدہ نام بما تصویرات. یہ جہاں پہ آپ اپنی عیاشیوں پہ اتنا سارا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پہ اگر عوام کی فلاح کے لیے تھوڑا بہت آپ خرچ کر کے، اگر آپ زیادہ نہیں بھی کرتے، آپ کم از کم اتنا کریں کہ جو آپ کے ایریے کے جو مین بل بورڈز ہیں وہاں پہ آپ ان کو آویزہ کر دیں، بھئی یہ فیکٹری ہے، یہ فیکٹری کا نمبر ہے، فلاں ایریے میں یہ واقعہ ہے، یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ اس کے مالکان ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کا بالکل لائسنس ہر قسم کے کاروبار کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے. چاہیے شاید کہ باقی کو بھی اس سے جس وقت تک کسی ایک کا ہوگا، ایک فیکٹری سیل ہوگی، دوسروں میں خود بخود ڈر ہوگا. بالکل. یہ ملاوٹ بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے ہر چیز میں، چاہے وہ کوئی بھی آئٹم ہے اس میں ملاوٹ. یہ تاجر بس وہ ملاوٹ نہ کریں تو وہ میرے خیال میں کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہے. یا یہ ہمارے کمزور ایمان کی نشانی ہے یہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل واضح ارشاد موجود ہے ملاوٹ کے بارے میں، جیسے ملاوٹ کی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی سخت قسم کی وعید ہے. اور پھر جب جو ملاوٹ کرتا ہے تو آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ملاوٹ کرنے کے بعد وہ خود خوش رہ سکتا ہے؟ اندر ملاوٹ شدہ اشیاء پڑی ہوتی ہے اور باہر باقاعدہ بورڈ. بالکل جی، ہمارے اوپر لگا ہوتا ہے جی مکہ جرنل سٹور، مدینہ جرنل سٹور، لیکن وہ بس المیہ یہی ہے کہ وہ صرف اوپر جو ہے نا، آج کل ہمارا مکہ مدینہ اللہ معاف کرے، بس وہ بورڈوں تک ہی رہ گیا ہے، لیکن نیچے کام سارے. اور پھر ہم اس چیز پہ شکوہ کنا بھی ہیں کہ نہ برکت ہے. وہ کہاں سے ہوگی؟ جو کام ہم نے کرنے تھے وہ آج ہم نہیں کر رہے. اب دیکھیں اسلام میں اگر سزائیں ہیں نا تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ایک اگر وہ کرتا ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا. بالکل ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم سے ہمارے جو بعد آنے والے ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے کہ بھائی کسی کے لیے معافی نہیں ہے. اور یہ جس وقت اگر ایک ہاتھ کٹے گا تو 100 ہاتھ بچیں گے. جب 100 ہاتھ بچیں گے تو ان 100 ہاتھوں سے پھر آگے 1000 بندہ بچے گا. چند مثالیں ایسی بنے گی تو یہ اس مافیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب تو یہی ہے کہ ایک آپ کو اب کچھ نہ کچھ اس طرح کے بولڈ سٹیپ اٹھانے پڑیں گے، تب جا کے ہماری یہ جو غریب عوام ہے، یہ اور کوئی اتنا متاثر نہیں ہے جتنا کہ ایک سفید پوش طبقہ متاثر ہے. بہت زیادہ متاثر ہے. وہ نہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ کسی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ بس اپنا انہوں نے جو ہے وہ ایک شرم جو ہے اپنا ڈھکا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ہزارے میں کوئی اتنے مالدار لوگ نہیں ہیں، 90% جو ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے.
غریب تو جس طرح پہلے اس کا وہ ہے وہ کہیں کسی لائن میں کھڑا ہو کے لے لے گا, کوئی کسی سے آپ اس کی مدد کر دیں گے, میں کر دوں گا, کوئی اور کر دے گا, اس کا نظام تو چل جائے گا. لیکن وہ بندہ کہاں جائے گا جو نہ کسی سستے آٹے کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے, نہ سستی چینی کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے, نہ کہیں امداد دینے والی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے. وہ کیا کرے گا, وہ کہاں سے پالے گا اپنے بچوں کو؟ کوئی اسکیم بھی شروع ہوتی ہے, اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے, یوٹیلٹی سٹورز ہو گئے اس پہ. اس کے علاوہ بھی رمضان میں یا دیگر کوئی نہ کوئی اسکیم ایسی شروع کی جاتی ہے, چاہے وہ آٹے کے حوالے سے ہوں, آٹے کے اوپر سبسڈی دیں, چینی کے اوپر دیں. تو یوٹیلٹی سٹور پر جو آتی ہیں وہ اکثر فروخت کر دی جاتی ہیں, باہر نجی شاپوں میں فروخت کر دی جاتی ہیں. 90% وہاں سے لینے والے دکاندار ہوتے ہیں, اصل جو اقدار ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اس وقت تک تو ان کا جس وقت اصل اقداروں کا نمبر آتا ہے اس وقت تک تو وہاں پہ آٹا اور چینی ختم ہو چکی ہوتی ہے. بالکل. سکلین صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور ناظرین تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملاوٹ اور مصنوعی مہنگائی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی, اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا سکلین صاحب, یہ سب سے زیادہ جو شکایات آ رہی ہیں, ایک تو یہ اشیاء خوردنوش کے حوالے سے تو ساری تقریباً آتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ان دنوں شکایات آ رہی ہیں وہ ملاوٹ شدہ دودھ اور دہی کے حوالے سے آ رہی ہیں. آئے روز آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لال فوڈ اتھارٹی کی طرف سے کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں, بیانات آتے ہیں, پریس ریلیز آتی ہیں کہ سینکڑوں لیٹر, ہزاروں لیٹر دودھ برآمد کر لیا اور وہ سارا ضائع کر دیا ہے, لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیں یعنی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت آپ کے آنگن میں, آپ کے سین میں ایک خودرو جھاڑی اگرتی ہے نا, آپ روزانہ آپ اس کے پتے کاٹتے رہیں, اس کے پتے کاٹنا اس کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے جب تک آپ اس کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے. اب یہاں پہ ہوتا ہے, شکایات آتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ حلال فوڈ اتھارٹی نے, یہ ہمارے یہاں پہ جو بیریئر ہے نیچے مسلم آباد والا, یہاں پہ کتنی دفعہ انہوں نے ٹینکیوں میں سے دودھ گرایا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا دودھ جیسا ہے, وہ دودھ نہیں ہم اسے کہہ سکتے, وہ دودھ جیسا انہوں نے وہ سارا کیمیکل انہوں نے گرایا ہے. اور وہاں کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے وہ نیچے وہاں سے پانی ہے, اس کے باوجود وہاں پہ اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ 3 دن تک آپ کو محسوس ہوتا رہتا ہے. پھر اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو تو گرا دیا, آپ نے پھر 5,000 10,000 پہ جرمانہ بھی کر دیا. ایک بندہ جو کیمیکل والا دودھ بناتا ہے, دودھ تو ہم اسے نہیں کہتے, جو دودھ جیسے جو کیمیکل مارکیٹ میں بیچتا ہے, وہ اس لیکوڈ سے وہ اتنے ایک پیسے کما لیتا ہے کہ اس کو اگر ایک دفعہ اس نے 10,000 روپے جرمانہ دے دیا, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا, اس نے جا کے دوبارہ بنا لینا ہے. جرمانوں سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس باقاعدہ جانور موجود ہیں, وہ ان کو کھلاتا بھی ہے, چارہ سارا باہر سے لیتا ہے, اس کا سارے معاملات جو ہیں وہ خرید کے جس وقت لے کے آتا ہے, جب لا کے دیتا ہے, وہ ایسا کام کرتا ہے. جب آپ اس کا وہ دودھ گراتے ہیں اسے فرق پڑتا ہے, کیوں, اس نے سارا کچھ خرید کے اس نے لا کے جانوروں کو چارہ اس نے ڈالنا ہے, اس نے ونڈے والے کے پیسے دینے ہیں, اسے بوسے والے کے دینے ہیں, پھر اس کے کوئی جانوروں کے ڈاکٹر کے ہوں گے, کوئی پیچھے جس سے جانور لیتے ہیں اس کے معاملات ہوں گے. لیکن ایک بندہ جس نے وہ لوہے والی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں, پاؤڈر ڈالا, مشین چلائی, بالکل وہ سینکڑوں لیٹر دودھ تیار ہو جاتا ہے, دودھ وہ تیار ہو جاتا ہے, وہ ٹینکی میں ڈالتا ہے, ڈال کے بھیج دیتا ہے مختلف ایریوں میں. ہمارے بچے وہی زہر پیتے ہیں, وہ کیا پتا دن کو جس وقت ہم یہاں آفس میں چائے وغیرہ پیتے ہیں, ہم بھی کیا پتا وہ لوہے والی بھینس کا ہی دودھ پی رہے ہیں. لال فوڈ اتھارٹی کے قیام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ محکمہ فوڈ کی ذمہ داری تھی یہ دودھ دہی کے خلاف کارروائی کرنا, لیکن ان کے پاس کوئی ٹیسٹنگ لیب یہاں پہ موجود نہیں تھی. یہاں نہیں ہے, یہ سیمپل لے کے پشاور بھیجتے تھے, وہاں سے وہ دودھ ٹیسٹ ہوتا تھا, اس کا جو رزلٹ آتا تھا اس پہ کافی دن لگ جاتے تھے. لال فوڈ اتھارٹی سے میرے خیال میں کافی ساری ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کے پاس موقع پر موبائل ٹیسٹنگ لیب موجود ہوتی ہے,
تو پھر بھی یہ شکایات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی ہیں, بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں. یا تو حلال فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کروائی اپنے مطلب دیکھیں حنیف, جہاں تک میرا خیال ہے ان کے پاس جو موبائل ہے یہ شاید دودھ میں یوریا وغیرہ کی مقدار نہیں چیک کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو لائف سٹاک کا جو ہمارا آفس ہے یہاں پہ بھی ان کے پاس بھی کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. جہاں پہ انہوں نے اتنی نئی گاڑیاں, سارا ایک نیا ایک سیٹ اپ بنایا, پھر ان کو نئی گاڑیاں دی ہیں, جو انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے. اگر یہ پرانی گاڑیاں استعمال کرتے ہوئے اگر یہ ان گاڑیوں کے پیسے جو انہوں نے نئی گاڑیاں لے کے, نئی بھرتیاں کر کے, نئی اسامیاں نکال کے, فوڈ کی نسبت محکمہ فوڈ کے پاس میرے خیال میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہے, اتنی سہولیات نہیں ہے, نہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں, نہ ان کے پاس میرے خیال میں اتنا کوئی عملہ ہے. کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ میں بہت بڑا ایریا ہوتا ہے, بہت بڑے علاقے ہوتے ہیں, اور ہزاروں کے حساب سے دکانیں بھی موجود ہوتی ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں, نہ ہی ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, کوئی گاڑیوں کو سہولیات دی جاتی ہیں, نہ کوئی مطلب فیول کے اخراجات دیے جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس حلال فوڈ اتھارٹی کے پاس باقاعدہ گاڑیاں موجود ہیں, نئی گاڑیاں موجود ہیں, ان کو اور بھی کافی ساری سہولیات ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی چند آئٹم ہیں ان کے پاس, چند آئٹم ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ اس چین کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں اب حنیف, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال فوڈ جو آپ اتھارٹی کا جس کا بتا رہے ہیں اس میں اب پوزیشن یہ ہے کہ اب آپ گنے چنے اس میں کچھ جو ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے, لیکن 3-4 کو تو میں جانتا ہوں کہ جو آلریڈی جو آپ کے یہاں پہ ہزارہ میں ڈیری فارمز ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ ڈاکٹر کی خدمات دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جو میڈیسن ہیں جانوروں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں سرکاری طور پہ وہ سرکاری اسپتال میں آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ہر چیز ہے, ریٹ ان کے اپنی مرضی کے ہیں. پھر جب ایک اصل فارم والا ہے جس وقت وہ اس چیز پہ آ کے جس وقت ریٹ کی بات کرتا ہے اس کی وہ بات مانی نہیں جاتی ہے. اس میں تو کچھ دن پہلے جو مقامی جو ہزارہ کے جو مقامی ڈیری فارمرز ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا, اجلاس بھی ہوئے تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ جو مطلب ہم جو دودھ خالص دودھ جو فروخت کرتے ہیں اپنے باڑوں سے, اپنے ڈیری فارم سے, تو اس کا ریٹ بہت کم ہے. اس کے برعکس جو دیگر اضلاع سے, پنجاب سے اور دیگر اضلاع سے آئے روز صبح سویرے وہ ٹینکیوں سے بھرے ہوئے وہ گاڑیاں پہنچاتی ہیں, دودھ سے بھری ہوئی گاڑیاں پہنچاتی ہیں, تو یہ سلسلہ ختم ہو. وہ سارا دودھ ہوتا بھی سارا وہ میرے خیال میں دیکھیں اگر وہ دودھ ہوتا نا حنیف تو میرے خیال میں اس کو گرانے کی نوبت نہ آتی. یہ آپ نے اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے نا تو صرف دودھ گرا دے کہ آپ نے دودھ گرا دیا, اس کو 10,000 روپے جرمانہ کر دیا, تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ہاں جیسے آپ نے گاڑی پکڑی ہے, آپ ڈرائیور, گاڑی, جو ساتھ ہیلپر ہے ان کو تو فوری طور پہ آپ اسی وقت ان کے اوپر FIR دیں, ان کو بند کریں. پھر اس کے بعد جو پیچھے ہیں جہاں سے یہ تیار ہو کے آ رہا ہے ان کے خلاف پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, چاہے وہ KPK میں ہے, چاہے وہ پنجاب میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ سندھ میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ بلوچستان میں, وہ جہاں بیٹھے ہیں. ایسا ایک قانون ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کو لمبا, خاص طور پہ وہ چیز کہ جو اس ملک کے عوام زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہو, دالیں ہو, آٹا ہو, چینی ہو, میدا ہو, سوجی ہو, دودھ ہو, دہی ہو, اس کے اوپر آ کے اتنا ایک ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ ان کو جو بین الصوبائی ان کے جو معاملات ہوتے ہیں, جو ان کی کاغذی کارروائی ہوتی ہے, یہ اس سے مبرہ ہوں, لیکن ٹھوس ثبوتوں پہ. آپ نے گاڑی پکڑ لی, آپ نے دودھ پکڑ لیا, اس کے بعد آپ انہی بندوں کے ساتھ واپس اسی جگہ پہ جا کے چھاپا ماریں, پھر وہاں بھی تشہیر کریں, اور یہاں پہ ان کے باقاعدہ آپ جہاں سے آپ کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں پہ آپ باقاعدہ ان کے بینر لگائیں کہ بھئی یہ نمبر اس ٹائپ کی گاڑی اور یہ بندے الاؤڈ نہیں ہیں. جب تک جڑ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو شاخ تراشی سے میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ شاخ تراشی کرتے ہیں نا وہ مزید جڑیں پھیلیں گے, وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں. ہم درختوں کی شاخ تراشی کرتے ہیں اس لیے کہ درخت مضبوط ہو, پھل اچھا دے,
یہاں پہ اگر ہم ان کی شاخ تراشی کرتے ہیں، جب ہم 10,000 روپے جرمانہ 15-20,000 روپے جرمانہ کر کے جب ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں مضبوط کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا پتہ ہے یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 20,000 روپے جرمانہ ہو جائے گا، جہاں ہم ان سے لاکھوں میں کما رہے ہیں وہ 20,000 روپے دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل. لیکن جس وقت انہیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ گاڑی بھی جائے گی، پھر جس چیز سے، جس کیمیکل سے جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ سارا بھی جائے گا اور ہم خود بھی جائیں گے اندر، تب جا کے پھر کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کو خوف ہوگا اور تب جا کے یہ معاملات کہیں رکیں گے. اگر ان اداروں کے پاس جو جن کی ذمہ داری ہے ان کے پاس اگر اختیارات نہیں ہیں تو ان کو اختیارات دیے جانے چاہیے، اور اس وبا کے خاتمے کے لیے جڑ کا خاتمہ بہت ضروری ہے. دیکھیں حنیف، جو ایک ادارہ بنتا ہے نا، باقاعدہ اس کی کوئی لمٹس طے کی جاتی ہوں گی. اگر آپ نے ایک چیکنگ کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے تو میرا خیال میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان سے چیکنگ کا اختیار لے لیں. چیکنگ کا اختیار لے کے آپ ادارہ نہیں بنا سکتے. ہاں، اس میں ایسے معاملات رکھے جائیں گے کہ وہ پھر جا کے ہم جس وقت یہ معاملات دیکھتے ہیں تو پھر جا کے یہ ہمارے ان اشرافیہ تک پہنچتے ہیں کہ جو اوپر کے سارے کاروباروں پہ قابض ہیں، کہ ان کو ایسے اختیارات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کا ہاتھ وہ اشرافیہ کے گریبان تک پہنچے. یہ جتنی غیر معیاری اشیاء ہیں میرے خیال میں ان کی تیاری پہ اگر جڑ تک اگر پہنچا جائے تو یہ سارے باثر لوگ، باثر مافیا ہی نکلے گا. لازمی بات ہے. اب آپ دیکھ لیں، یہ بچوں کے آپ وہ دیکھیں، یہ اگر باثر مافیا نہیں ہے تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب قیمت آپ نے بڑھا دی ہے، قیمت بڑھ گئی، جب آپ نے قیمت بڑھا دی، پھر مقدار کیوں کم ہے؟ بالکل مقدار، جب مقدار آپ نے چلیں قیمت بڑھائی، آپ نے مقدار کم کی، اگر آپ نے مقدار کم کر دی تو پھر آپ نے اس آئٹم کی کوالٹی کیوں کم کر دی ہے؟ کیا آیا آپ نے اپنا پورا پروفٹ لینا ہے؟ آگے آپ کو اس غریب عوام کا آپ کو نہیں پتا، یہ جتنے بڑی بڑی کمپنیوں والے ہیں یہ اپنا پروفٹ تو یہ نہیں چھوڑتے، اور یہ جا کے چھپتے کس پہ ہیں؟ ٹیکس کے پیچھے. آیا صرف یہ کمپنی والے ان جو یہ ٹیکس دیتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ غریب آدمی دیتا ہے؟ کہ غریب عوام سے اب اگر 10 روپے کا کوئی ساشے بھی ہے تو اس میں بھی باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے. اور 10 روپے کے ساشے کو چھوڑیں، جو وہ سوئی خریدتا ہے غریب آدمی، وہ اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. ملی بھگت سے وہ پیپرز میں وہ سارا کاغذی ہیر پھیر، سارا کاغذی ہیر پھیر ہے. بالکل. یہ جو ہمارے ایک محاشے آتے ہوتے ہیں پڑوسی ملک دبئی سے، جو ہم بلاتے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے وہ ٹیکسوں کے کاغذات سیٹ کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح کے محاشے ہر ایک کے پاس ہیں، تو وہ اپنا کر کے کاغذوں میں وہ بالکل کمپنی کو اتنا ایک لاس میں. اور میں تو اس چیز پہ حیران ہوں، کمپنی ان کی لاس میں جا رہی ہوتی ہے لیکن نئی سے نئی پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے. کمپنیوں کا آپس میں مقابلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ہر ایک چیز نئی بن کے آ رہی ہوتی ہے، لاکھوں کے آپ ٹی وی پہ، چینلز پہ، اخبارات میں آپ اشتہارات دیتے ہیں، لیکن کمپنی جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. کمپنی نقصان میں ہے. آپ نے کوانٹٹی بھی کم کر دی، آپ نے کوالٹی بھی کم کر دی، آپ نے کوالٹی جو ہے وہ تو بلکہ بالکل گرا دی، لیکن ریٹ آپ کا ایک دم سے بڑھ گیا، اس کے باوجود کمپنی نقصان میں ہے. آپ کے نئے آئٹمز آ رہے ہیں، آپ کی نئی مشینری لگ رہی ہے، آپ کے نئے پیکنگ میٹیریلز آ رہے ہیں، آپ کے نئے سے نئے ایڈ آ رہے ہیں، آپ لاکھوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کمپنی نقصان میں ہے. یہ اگر کمپنی نقصان میں ہے تو بھئی اسے بند کیوں نہیں کر دیتے؟ چلیں، اس وبا کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. یہ حنیف اب ٹھوس اقدامات نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. ہم اس وقت سے ڈر رہے ہیں کہ جس وقت یہ سفید پوش طبقہ جو ہے نا، یہ سفید پوش طبقہ اپنے حقوق کے لیے جس میں روڈوں پہ آ گیا نا، وہ اس وقت جو ہے وہ ملکی حالات کچھ اور ہوں گے. تو ہماری ارباب اختیار سے یہی اس شمال ایس ٹی نیوز کے پلیٹ فارم سے یہی درخواست ہے کہ وہ حالات، ایسے واقعات ہونے سے پہلے خدا رہا ان کو آپ کنٹرول کریں. آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے آپ اس کو ٹھیک کریں. سونے اور ڈالر سستا ہونے سے غریب آدمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے پاس ڈالر ہے نہ اس کے پاس سونا ہے. اس کے لیے چند آئٹم چاہیے، اس کے لیے خدا رہا دالیں، آٹا،
چینی ہو گئے، چینی، سبزی ہو گئے، یہ چیزیں اس کے لیے آپ سستی کر دیں. وہ اوپر آپ اور کے چیز سے جو کسی کو غریب عوام کو آپ ڈالر سستا کریں یا آپ سونا سستا کریں، نہ باقی چیزیں ہم وہ ڈالر کھاتے ہیں عیاشی کے نہ ہم زمرے میں سونا آتی ہیں. کھاتے ہیں. باقی چیزیں عیاشی کے زمرے میں آتی ہیں جو بس وہ یہ نہ ہم ڈالر کھاتے ہیں نہ ہم سونا کھاتے ہیں، ہم گندم کھاتے ہیں، ہم مکئی کھاتے ہیں، ہم دالیں کھاتے ہیں، ہم سبزی کھاتے ہیں. ہمارے لیے آپ صرف وہ سستی کر دیں، ان پر چیک اینڈ بیلنس اور سرکاری نقطنامے پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. یقینی بنایا جائے. سکلین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو کسی اور عوامی مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.